بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کی اذان سنتے ہی میں ایک دم اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ میرا پچھلے 1 سال سے روزانہ کا معمول تھا کہ میں اذان کے ساتھ ہی اٹھ کر نماز ادا کر لیتا اور پھر اپنی بکریوں کو لے کر گاؤں میں چرانے کے لیے نکل جاتا۔ یہ صبح کا وقت بہت مصروف ہوتا تھا، اس لیے میں نے جیسے ہی نماز ادا کی تو بکریوں کو لے کر نکل کھڑا ہوا۔ گھر میں ہی ہم نے ایک طرف حویلی بنائی ہوئی تھی جس میں گائیں بھینسیں اور بکریاں رکھی ہوئی تھی۔ اماں نے گھر کے اندر مرغیاں پال رکھی تھیں۔ یوں ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا چڑیا گھر آباد تھا۔ میرا شوق بکریاں پالنے کا تھا، اسی لیے میں صبح روزانہ ہی انہیں بڑے شوق سے سیر کے لیے لے جاتا تھا۔ بکریاں راستے میں گھاس وغیرہ کھا لیتی تھیں اور گھوم پھر کر واپس گھر آ جاتی۔ اب بھی آج ایسا ہی ہوا تھا۔ میں انہیں مخصوص راستے پر لے جا رہا تھا اور پھر تھوڑا آگے آتے ہی یہ اپنی مخصوص جگہ پر رک گئی۔ یہ بیری کا درخت تھا اور بکریاں یہاں خود بخود روز رک جاتی تھیں۔ یہاں سے وہ گھاس وغیرہ کھاتی جو اس درخت کے ارد گرد اگی ہوتی تھی اور آگے چل پڑتی۔ لیکن میرے لیے ایک بات حیرانی کی تھی کہ یہاں پر روزانہ ہی اسی طرح گھاس اگی ہوتی تھی جیسے کہ پہلے دن اگی ہوئی تھی۔ میں حیران ہوتا کہ روزانہ اتنی جلدی یہ کیسے بڑھ جاتی ہے، لیکن پھر اسے اپنی بکریوں کا نصیب سمجھتا تھا اور شکر ادا کرتا۔ یہ درخت کافی پرانا تھا، اتنا پرانا کہ اس کی جڑیں تک نیچے سے نظر آ رہی تھی اور درختوں کی ٹہنیاں ایسے لگتی تھی جیسے بوڑھی ہو چکی ہوں۔ شاید یہ درخت برسوں پرانا تھا۔ میں نے تو جب سے ہوش سنبھالی تھی اس وقت سے اس کو اسی طرح دیکھ رہا تھا، لیکن گاؤں میں اس درخت کے حوالے سے بہت سارے وہم بھی مشہور تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ یہاں پر آسیب ہے اور کوئی کنواری لڑکیوں کو اس درخت کے نیچے آنے نہیں دیتا تھا۔ کچھ لوگ تو باقاعدہ اس راستے سے ہی نہیں گزرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ درخت ان کے لیے منحوس ہے۔ بہت بار گاؤں میں اس بات پر پنچایت بھی ہوئی تھی کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، فیصلہ ہونے کے باوجود بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جب بھی کوئی اس درخت کو کاٹنے آتا تو کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ اسے کاٹنے کا ارادہ ملتوی کرنا پڑ جاتا۔ اور یہ درخت آج تک صحیح سلامت اپنی پراسراریت کے ساتھ کھڑا تھا۔ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے جب میں پہلی بار یہاں سے گزرا تو وہ خود بخود یہاں پر رک گئی۔ میں نے یہاں سے انہیں ہٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب تک انہوں نے ساری گھاس کھا نہیں لی وہ یہاں سے نہیں ہلی۔ لیکن ایک بات یہ تھی کہ جتنی دیر وہ یہاں پر گھاس کھاتی رہی اتنی دیر میرا دل خوف کے مارے کانپتا رہا۔ اور پھر اب یہ تو روز کا معمول بن گیا تھا کہ بکریاں روزانہ اس راستے سے گزرتے ہوئے خود بخود اس درخت پر رک جاتی اور گھاس کھاتی رہتی۔ آہستہ آہستہ کر کے مجھے بھی اس کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ حالانکہ گاؤں میں اس درخت کے حوالے سے بہت کچھ مشہور تھا، اس لیے جب بھی کوئی میری بکریاں یہاں پر گھاس کھاتا دیکھتا تو وہ مجھے ضرور ٹوکتا اور یہی کہتا کہ اس درخت کے قریب مت جایا کرو۔ جو بھی یہاں پر گیا ہے اس کے بارے میں ہمیشہ غلط ہی سنا ہے اور اس کے ساتھ ہمیشہ غلط ہی ہوا ہے۔ لیکن یہ اتنا پر اسرار درخت مجھے نہ جانے کیوں اپنا سا لگنے لگا تھا، اور میں جب بھی یہاں سے گزرتا کچھ لمحوں کے لیے اس درخت کو دیکھ کر رک ضرور جاتا۔ اسے دیکھ کر میرے عجیب سے تاثرات ہو جاتے اور ایک الگ ہی کیفیت میرے اوپر طاری ہو جاتی۔ گھر میں اماں ابا بھی اکثر اس درخت کے بارے میں بات کرتے نظر آتے تھے۔ تبھی میں چھوٹا تھا اور مجھے ان باتوں کی اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن ان کی باتیں سن کر میں بھی ڈر جاتا تھا۔ وہ میری بہن کو منع کرتے تھے کہ کسی بھی صورت اس کے قریب نہیں جانا، وہ درخت آسیب زدہ ہے اور وہاں پر جنات رہتے ہیں، اگر تم وہاں پر جاؤ گی تو وہ جنات تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میری بہن ابھی چھوٹی تھی، معصوم تھی، وہ بھی ڈر جاتی اور یہ بات سن کر میں خود بھی ڈر جاتا تھا، اس لیے اس کے قریب نہیں جاتا تھا بلکہ دور سے ہی اسے دیکھتا رہتا۔ لیکن اب جب بکریاں رکھنے کا شوق ہوا تو انہیں لے کر سیر کے لیے نکلا تو ان بکریوں نے خود بخود اس درخت سے اپنی دوستی کر لی۔ میں اب 21 سال کا ہو چکا تھا اور اتنے برسوں سے اس درخت کو اسی طرح دیکھ رہا تھا، لیکن آج جب میں بکریاں لے کر وہاں پہنچا تو بکریاں گھاس کھانے کے بعد بھی وہاں سے نہیں ہلی بلکہ اس کے ارد گرد ہی نیچے زمین پر بیٹھ گئیں۔ میرے لیے یہ بہت حیرانی کی بات تھی، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے انہیں وہاں سے ہٹانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ وہاں سے نہیں ہٹ رہی تھی اور اس درخت کو دیکھتی جا رہی تھی۔ ان کی یہ حرکت مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی اور میرے دل میں خوف پیدا کر رہی تھی۔ تاہم جیسے تیسے کر کے بھی بڑی مشکل سے میں ان بکریوں کو وہاں سے ہٹانے میں کامیاب ہوا۔ تاہم اپنے آپ میں یہ بہت عجیب بات تھی۔ اس کے بعد میرا دل ہی نہیں کیا بکریوں کو آگے سیر کروانے کے لیے، اس لیے میں انہیں گھر واپس لے آیا۔ اماں نے جو مجھے اتنی جلدی واپس آتے دیکھا تو حیرانگی سے پوچھنے لگی، کیا ہوا فضل بخش، تم اتنی جلدی بکریوں کو واپس کیوں لے آئے؟
अम्मा ने मुझसे पूछा तो मैंने उकताए हुए लहजे में जवाब दिया कि बकरियां आज बहुत तंग कर रही थीं, बार बार रास्ते में बैठ जाती थी, इसलिए मैं वापस ले आया। मैंने अम्मा से कहा तो अम्मा ने सर हिला दिया। मैं सहन में बिछी चारपाई पर जाकर लेट गया। अम्मा से मैंने दानिस्ता झूठ बोला था, क्योंकि अगर मैं उन्हें यह बताता कि बकरियां उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई थी तो अम्मा ने तो अभी तौबा इस्तग़फ़ार शुरू कर देने थे और सारा दिन मुझे उस दरख्त के नुकसान पर लेक्चर देते रहना था। इसीलिए मैंने उन्हें नहीं बताया, क्योंकि अम्मा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। लेकिन एक बात मुझे अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी कि आखिर आज ऐसा क्या हुआ जो ये सारी बकरियां वहां पर बैठ गईं और उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मैं इसी सोच में गुम था, लेकिन इसका कोई सिरा मेरे हाथ नहीं लग रहा था। मैं सुस्ती से सहन में भी बिछी चारपाई पर लेटा रहा और फिर कब मेरी आंख लग गई मुझे खबर नहीं हुई। दोबारा तब खुली जब सूरज सर पर था और अम्मा नाश्ते के लिए आवाज़ें दे रही थी। जल्दी से उठकर मुंह हाथ धोया और अम्मा की तरफ चला आया। जिस्म पर अभी भी सुस्ती तारी थी और इसीलिए मैं सुस्ती से बैठकर नाश्ता करने लगा। अम्मा मुझे बगौर देख रही थी। न जाने उसे ऐसा क्या महसूस हो रहा था, लेकिन मेरा वो सारा दिन बहुत अजीब सा गुजरा। सारा दिन जिस्म पर सुस्ती तारी रही और दिमाग सोया सोया सा रहा। अगले दिन भी जब मैं सुबह के वक्त बकरियों को लेकर जाने लगा तो आज भी बकरियों ने घास खाने के बाद आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और उस दरख्त के गिर्द ऐसे बैठ गईं जैसे अब वो यहाँ से हिलेंगी भी नहीं। मुझे फिर झुंझुलाहट होने लगी और मैंने उन्हें वहां से हटाने की बहुत जतन किए, ताहम वो वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत मुश्किलों से मैं उन्हें वहां से घर वापस लेकर आया। अम्मा फिर हैरान थी और मेरा गुस्से से भरा हुआ चेहरा देखकर पूछने लगी, क्या बात है फजल बख्श, तू 2-3 दिन से इसी तरह बहुत गुस्से में लग रहा है, हर वक्त झुंझलाया हुआ रहता है, क्या बात है? मैं अम्मा से कहते कहते रुक गया कि बकरियां दरख्त के पार जाकर बैठ जाती हैं। अगर मैं बता देता तो अम्मा ने बहुत गुस्सा करना था, इसीलिए मैंने कहा भी तो बस इतना कि अम्मा मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कुछ ये बकरियां मुझे थका देती हैं। मैंने अम्मा से कहा तो अम्मा खामोशी से मुझे देखती रह गई। अब मैंने सोच लिया था कि मैं बकरियों को उस रूट से नहीं लेकर जाऊंगा, मैं रास्ता बदलकर उन्हें दूसरी तरफ से ले जाऊंगा, क्योंकि उन्हें ले जाना भी जरूरी था और इस तरह घर में भी मैं रुक नहीं सकता था। लेकिन अगले दिन सुबह के वक्त जब मैं उन्हें दूसरे रास्ते से लेकर जाने लगा तो थोड़ा आगे जाके उन्होंने फिर वापस मुड़कर उसी रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। मेरे लिए ये बहुत हैरानी की बात थी। मैंने उन्हें वापस नए रास्ते की तरफ मोड़ना चाहा, लेकिन वो तो उस तरफ ही आगे बढ़ती चली गई। मैंने चूंकि उन्हें बांधा नहीं हुआ था, इसी तरह खुला छोड़ा हुआ था, इसलिए अपनी मर्जी से वो सब की सब फिर से पुराने रास्ते की तरफ चल पड़ी और उस दरख्त के पास जाकर घास खाने के बाद वहां बैठ गई। अब की बार मेरे ऊपर अच्छी खासी झुंझुलाहट तारी हो गई थी और मुझे उनके ऊपर शदीद गुस्सा आ रहा था। यही वजह थी कि मैंने गुस्से में उन्हें एक छोटी सी छड़ी पकड़कर मार लगानी शुरू कर दी, लेकिन बकरियां वहां से टस से मस न हुई। ये बात मुझे और ज्यादा हैरत में मुब्तला कर रही थी। वहां पर काफी देर बैठे रहने के बाद बकरियां फिर उठकर मेरे साथ चल पड़ी। हालांकि अब तो मैंने उन्हें वापस आने के लिए भी नहीं कहा था और आज मुझे मामूल से काफी ज्यादा देर हो गई थी। घर पहुंचा तो अम्मा पूछने लगी, क्या बात है फजल बख्श, आज इतनी देर से आया है? मैं बिना कोई जवाब दिए खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उस वक्त अम्मा को मैं कोई भी जवाब नहीं दे सकता था। मैं इस बात का हल सोच रहा था, क्योंकि अगर गांव में यह बात मशहूर हो जाती है कि मेरी बकरियां उस आसेब ज़दा दरख्त के पास जाकर बैठी रहती हैं तो मुझे और मेरी बकरियों को तो शायद कोई देखना भी गवारा नहीं करता। मैं खामोशी से इस बात का हल तलाश कर रहा था और फिर मुझे हल सूझ ही गया। मैंने यही सोचा कि अब कुछ दिन बकरियों को बाहर लेकर नहीं जाऊंगा और वो यहीं घर पर रहेंगी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो उस दरख्त के बारे में भूल जाएंगी। ये सोचकर मैं कदरे मुतमईन हो गया और अगले दिन नमाज के बाद मैं अपने कमरे में वापस आकर लेट गया। अभी मुझे लेटे हुए कुछ देर ही गुजरी थी कि बकरियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अपनी मखसूस आवाज में वो मुसलसल शोर मचा रही थी और सब की सब मिलकर एकदम शुरू हो गई थी। मैं पहले तो नज़रअंदाज करके लेटा रहा, लेकिन जब उनकी आवाज़ें बंद नहीं हुई तो उठकर बैठ गया। इतने में हवास बाख्ता सी अम्मा भी भागी आई और कहने लगी, फजल बख्श, ये बकरियों को आज क्या हुआ है? ये क्यों इतना शोर मचा रही हैं? और तू इनको बाहर क्यों नहीं लेकर गया? अम्मा ने मुझे आड़े हाथों लिया तो मैंने झुंझुला कर अम्मा से कहा, अम्मा ये मुझे बहुत तंग करती हैं। मैं इन्हें जिस रास्ते से लेकर जाता हूँ वहाँ पर नहीं जाती, बल्कि ये दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ जाती हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मैंने मबहम से अंदाज में अम्मा से कहा तो अम्मा कहने लगी, कौन से रास्ते पर चली जाती हैं? जिस रास्ते पे उन्होंने जाना है उन्हें जाने दे, तो क्यों उन्हें मना करता है? अम्मा ने सादगी से मुझे सलाह दी।
تو میں نے انہیں کہا اماں یہ جا کر اس درخت کے پاس بیٹھ جاتی ہیں اور وہاں سے گھاس کھانا شروع کر دیتی ہیں، پھر کتنی دیر ہی وہیں پر بیٹھی رہتی ہیں۔ اب تو ہی بتا میں کیا کروں؟ اگر گاؤں میں کسی کو یہ سب پتہ چل گیا تو تجھے بھی پتہ ہے کہ سارے مجھے بھی آسیب زدہ قرار دے دیں گے اور مجھ سے ملنے سے کترانے لگیں گے۔ میری بکریوں کو بھی ان سب کا سامنا کرنا پڑے گا اور کوئی ان کو خریدنے پر تیار نہیں ہوگا۔ تو بتا میں کیا کروں؟ میں نے پریشانی سے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تو اماں بھی جیسے ایک دم سناٹے میں آ گئی تھی اور پھر کہنے لگی، فضل بخش تو ان کو اس راستے سے لے کر جاتا تھا؟ اماں نے یہ پوچھا تو میں شرمندگی کے مارے خاموش ہو گیا اور کہا، اماں ایک بار لے کر گیا تھا تو وہاں پر آگے گھاس دیکھ کر بکریاں وہاں رک گئیں اور پھر اس کے بعد میں دوبارہ انہیں نہیں لے کر گیا، لیکن اب یہ روز شور مچاتی ہیں اور اسی راستے کی طرف مڑ جاتی ہیں اور پھر گھاس کھانے کے بعد یہ کتنی دیر وہاں بیٹھی رہتی ہیں۔ میں نے اماں سے کہا تو اماں خاموشی سے مجھے دیکھتی رہیں اور پھر کہنے لگی، اب تو باہر لے کر جاؤ انہیں، دیکھ کتنا شور مچا رہی ہیں، سارا گھر سر پر اٹھا لیا ہے، یہ ایسے چپ نہیں کریں گی، آج تو انہیں لے کر جا، پھر اس کے بعد اس مسئلے کا کوئی حل سوچتے ہیں۔ اماں نے مجھے بکریوں کو لے جانے کا بول دیا تو میں بھی خاموشی سے انہیں لے کر باہر نکل کھڑا ہوا۔ باہر نکلتے ہی بکریوں کی آواز ایک دم بند ہو گئی اور انہوں نے اسی راستے کی طرف چلنا شروع کر دیا جو اس درخت کی طرف جاتا تھا۔ ان کے پیچھے مرے مرے قدموں سے میں بھی چلتا رہا۔ آج تو بکریوں نے وہاں جا کر گھاس کھائی اور پھر بیٹھ گئیں۔ میں بھی دور ایک جگہ پر بیٹھ کر ان پر نظر رکھے ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ کچھ دیر کے بعد جب یہ یہاں سے اٹھیں گی تو پھر انہیں لے کر گھر واپس چلا جاؤں گا، لیکن آج تو کافی وقت گزر گیا اور وہ بکریاں وہاں سے ہلی بھی نہیں۔ میں نے انہیں بہت آوازیں دی، ہلانے جلانے کی کوشش کی، ان کو چھڑی سے ایک ایک کر کے چوٹ بھی پہنچائی، لیکن بکریاں تو وہاں سے ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ بات میرے لیے بہت پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ اتنے میں گاؤں کا ہی ایک لڑکا میرے پاس سے گزرا اور کہنے لگا، فضل بخش تو یہاں کیا کر رہا ہے اور یہ بکریاں یہاں پر بٹھائی ہوئی ہیں؟ اس نے قدرے شک بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا، کیونکہ یہ لڑکا اگر کسی سے یہ بات کر دیتا تو سارے گاؤں میں یہ مشہور ہو جاتا۔ اسی لیے میں نے اسے کہا کہ وہ بکریاں گھاس کھانے کے لیے رک گئی تھی، اب انہیں لے کر گھر جا رہا ہوں۔ میں نے لاپرواہی سے اسے جواب دیا اور ان بکریوں کو اٹھانے لگا۔ وہ کچھ دیر تو وہیں پر کھڑا مجھے دیکھتا رہا اور پھر جب اس نے دیکھا کہ بکریاں نہیں اٹھ رہی ہیں تو کہنے لگا کہ یہ اب یہاں سے نہیں اٹھیں گی۔ تجھے پتہ تو ہے کہ جو اس درخت کے پاس آتا ہے اس کا پھر کچھ پتہ نہیں چلتا وہ کہاں جاتا ہے، وہ اس درخت کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لڑکے نے عجیب سے لہجے میں یہ کہا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے خوف بھری نگاہوں سے اس لڑکے کو اور پھر بکریوں کو دیکھا۔ نہ جانے کیوں مجھے آج یہ بات سچ لگ رہی تھی، کیونکہ جس طرح بکریاں بیٹھی ہوئی تھی اور اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی، یہ سب اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو اس لڑکے نے ابھی کہا تھا۔ اب تو کافی وقت گزر چکا تھا اور میرا بھوک کے مارے برا حال تھا۔ پریشانی سے میں گھر واپس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ آخر ان بکریوں کو اکیلا کیسے چھوڑتا؟ لیکن اسی اثناء میں اماں مجھے ڈھونڈتی ہوئی وہیں پر آ گئی، پریشانی سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، کیا ہوا؟ آج گھر نہیں آ رہا؟ میں نے بکریوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اماں یہ دیکھ، یہ تو یہاں سے اٹھ ہی نہیں رہی ہیں، میں انہیں ہلا ہلا کر تھک گیا ہوں، ہر طریقہ آزما کر دیکھ لیا ہے، لیکن یہ بکریاں جیسے یہیں پر دھرنا دے کر بیٹھ گئی ہیں اور اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں۔ میں نے پریشانی کے عالم میں اماں سے کہا تو اماں خاموشی سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر کہنے لگی، فضل بخش اب تم بکریوں کو بھول جاؤ، یہ اب تجھے نہیں ملیں گی، اب یہ اس درخت کی ہو گئی ہیں اور تجھے پتا ہے جو بھی اس درخت کا ہوتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا۔ اماں کی یہ بات میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑا گئی۔ میں نے پلٹ کر اماں کی طرف دیکھا تو اماں کی آنکھوں میں مجھے بڑی ٹھنڈک سی نظر آئی، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس بات کا یقین کروں، اور بکریاں مجھے بہت عزیز تھی، اور اب جب وہ یہاں بیٹھ گئی تھی تو میرے لیے ایک مستقل پریشانی بن چکی تھی۔ اور آج مجھے برسوں پرانا واقعہ یاد آیا جو میں نے بچپن میں سنا تھا۔ جب میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو اسکول میں لڑکوں کو بات کرتے ہوئے سنا تھا کہ ایک لڑکا رات کے وقت اس درخت کے پاس گیا اور پھر اگلے دن اس کا صرف جوتا ہی وہاں پر ملا، لیکن اس لڑکے کی کوئی خبر نہیں ملی۔ سارے گاؤں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا، ارد گرد کے گاؤں میں ڈھونڈا گیا، یہاں تک کہ نہر میں بھی کئی نوجوان اسے ڈھونڈنے کے لیے اترے، لیکن اس لڑکے کا کہیں کوئی سراغ نہ مل سکا۔ وہ دن اور آج کا دن وہ لڑکا ابھی تک غائب تھا۔ اس کے گھر والوں کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں نے اسکول میں یہ بات سنی تو گھر آ کر اماں سے یہ بات کہی تو تبھی اماں نے مجھے کہا تھا کہ فضل بخش یہ بات سچ ہے، اور تو ایک بات اپنے پلے سے باندھ دے کہ دوبارہ کبھی تو اس درخت کے قریب مت جانا۔ وہ درخت ایسا ہی ہے، جو کوئی بھی اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، اور دوبارہ وہ کسی اور جوگا نہیں رہتا۔ اماں نے مجھے ڈراتے ہوئے اس درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا،
لیکن میرے ننھے سے دماغ میں کئی سوال اٹھتے رہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جیتا جاگتا انسان ایک درخت کا ہو کر رہ جائے اور پھر اس کا کوئی سراغ ہی نہ مل سکے۔ میں کتنے ہی دن اس بات کو سوچتا رہا۔ لوگوں کے بیچ ابھی بھی یہ چہمگوئیاں جاری تھیں۔ سب کا یہی خیال تھا کہ اس درخت کے پاس جانے سے ہی وہ لڑکا غائب ہوا ہے۔ تبھی گاؤں کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے اور پنچایت سے بھی اس بات کی اجازت لے لی گئی۔ لیکن جب اس کو کاٹنے کے لیے آئے تو جیسے ہی ان کے اوپر کلہاڑی مارتے اس درخت کے اندر سے خون کے قطرے نکلتے۔ یہ بات ان مزدوروں کو خوفزدہ کر رہی تھی جو درخت کاٹ رہے تھے، تاہم گاؤں کے سب لوگ ارد گرد ہی کھڑے تھے اور وہ مسلسل انہیں حوصلہ دے رہے تھے کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے تاکہ گاؤں میں سکون ہو جائے۔ لیکن وہ جیسے ہی کلہاڑی سے اس درخت پر چوٹ پہنچاتے تو وہاں سے خون کے چند قطرے نکلتے، لیکن درخت کو ابھی تک کوئی بھی خراش تک نہیں آئی تھی۔ یہ بات اپنے آپ میں ایک معمہ بن گئی تھی۔ میں تو تب چھوٹا سا تھا، لیکن یہ واقعہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس درخت کے حوالے سے یہ پر اسراریت سارے گاؤں میں مشہور ہو گئی تھی اور سب کا یہی کہنا تھا کہ اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ ملتوی کر دیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسے کاٹ کر ہم کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں۔ اسی لیے تو باہمی مشاورت سے اسے کاٹنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ لیکن اس کے بعد بھی ہونے والے کئی واقعات میں اسی طرح کی پر اسراریت ملی۔ بہت بار اس درخت کو کاٹنے کا فیصلہ ہوا، لیکن پھر کسی نہ کسی وجہ سے ملتوی ہوتا گیا، اور اب آج کا دن آ پہنچا تھا جب میری بکریاں پہلے یہاں گھاس کھاتی تھیں اور اب یہاں سے اٹھنے سے انکاری تھی، اور میں دور بیٹھ کر بے بسی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اماں مجھے کہنے لگی، فضل بخش چل گھر چل، بکریوں کو آنا ہوا تو وہ خود آ جائیں گی۔ لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں انہیں چھوڑ کر جاؤں۔ اماں کی طرف بے بس نگاہوں سے دیکھا تو اماں نے تنگ آ کر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچنا شروع کر دیا، جبکہ میں مسلسل بکریوں کی طرف نگاہ کیے ہوئے تھا۔ لیکن اماں کہنے لگی، فضل بخش وہ بکریاں ہیں اور آ جائیں گی، تو میرا بیٹا ہے، جوان ہے، میں تجھے اس طرح نہیں کھو سکتی۔ اماں نے جذباتی ہو کر محبت بھرے لہجے میں کہا تو میں بے بسی سے اماں کے ساتھ گھسیٹتا چلا گیا۔ گھر آنے کے بعد بھی میں اداس رہا اور سوچنے لگا کہ بکریاں چرانا ہی تو میرے مشغلے کے ساتھ ساتھ پیشہ تھا۔ میٹرک کے بعد میں نے یہی کام کرنا شروع کر دیا تھا اور 1 سال سے میں بکریوں کی بیوپاری کر رہا تھا، اور اب تو میرا یہ کام جیسے ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا۔ اب اگر وہ بکریاں میرے پاس آ بھی جاتی ہیں تو پورے گاؤں میں آسیب زدہ مشہور ہو چکی تھی، کوئی بھی ان کو خریدنے کے بارے میں تیار نہیں ہوگا۔ میں یہ سب سوچ رہا تھا کہ اماں میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ کیوں پریشان ہوتا ہے، شکر کرو کہ تم خود کسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہو گئے۔ تمہارا مالی نقصان ہوا ہے تو کیا ہوا، جانی نقصان سے تو بچ گئے ہو تم۔ میں نے اماں کو کہا کہ لیکن میں کیا کروں گا، میرے پاس تو کوئی ہنر بھی نہیں ہے، تعلیم بھی نہیں ہے۔ اماں کہنے لگی کہ تجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں ہوں نا تمہاری ماں، تمہاری فکر کرنے کے لیے، تمہارے بارے میں سوچنے کے لیے، تمہارا خیال رکھنے کے لیے۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور تم یا تو تعلیم کا سلسلہ شروع کر لو یا پھر کوئی ہنر سیکھ لو، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے تعلیم یا ہنر کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ اماں کی بات میری سمجھ میں آ گئی اور میں نے سوچا کہ میں ضرور کوئی کام سیکھ لوں گا۔ اس دن موسم ابرآلود ہو رہا تھا، بارش بس برسنے کو تیار تھی اور سردی کی شدت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ تبھی مجھے بار بار اپنی بکریوں کا خیال آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ نہ جانے اس موسم میں میری بکریوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا، وہ تو سردی سے بھیگ جائیں گی اور ایسا نہ ہو کہ وہ سردی کی شدت سے مر بھی جائیں۔ یہ سوچ کر میں فوراً سے گھر سے باہر نکل آیا اور تیز تیز قدموں سے اس راستے پر چلنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی میں اس درخت کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پر میری بکریاں درخت کے ارد گرد دائرہ بنا کر درخت کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، اور میں نے انہیں اٹھانے کے لیے وہاں سے ہنکانے کی بہت کوشش کی، مگر بکریاں اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تبھی بارش برسنے لگی اور سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ میں سردی کی شدت سے کپ کپا کر رہ گیا تھا۔ بارش سے بچنے کے لیے درخت کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ اب تو طوفان بہت شدید چل رہا تھا۔ تبھی میری نظر درخت کے ساتھ بندھے ایک دھاگے پر پڑی جس کا رنگ درخت جیسا ہی تھا، اور وہ دھاگا بہت ہی مضبوط تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس دھاگے کے ساتھ ایک تعویذ بھی تھا جو کہ بہت غور کرنے پر نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک خیال کے تحت اس تعویذ کو ہاتھ لگایا تو وہ تعویذ بہت زیادہ گرم تھا۔ اس کو ہاتھ لگانے سے میرا ہاتھ جل گیا۔ میں حیران پریشان رہ گیا کہ یہ کیا ہے، اور پھر میرے دل میں تجسس جاگ اٹھا اور میں نے اب اس تعویذ کی بجائے اب دھاگے کو ہاتھ لگایا۔ دھاگا بھی تعویذ کی طرح گرم تھا اور ہاتھ لگانے پر میرا ہاتھ جل رہا تھا۔ اب تو میں سچ مچ گھبرا گیا تھا کہ یہ کیا ہے، اس کو میں ہاتھ کیوں نہیں لگا پا رہا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے تعویذ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اسی تعویذ کی وجہ سے ہی میری تمام بکریاں یہاں پر موجود ہیں۔
اب مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ درخت میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اسی تعویذ میں ہے، اور اگر میں اس تعویذ کو یہاں سے کاٹ کر کہیں پھینک دوں تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا، مگر تعویذ کو تو میں ہاتھ بھی نہیں لگا پا رہا تھا، اور اسے میں درخت سے کیسے الگ کرتا؟ یہی سوچتے ہوئے میری نظر کچھ دور پڑے ہوئے کانچ پر پڑی۔ کانچ کا ٹکڑا دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں اس کانچ کے ٹکڑے سے اس دھاگے کو کاٹ دوں۔ تبھی میں بہت مشکل سے اس دھاگے کو اس کانچ کی مدد سے کاٹ پایا، اور وہ کانچ بھی بہت زیادہ گرم ہو گیا تھا، اتنا کہ میرا ہاتھ جلنے والا ہو گیا تھا۔ مگر اپنی بکریوں سے مجھے اس قدر محبت تھی کہ میں انہیں یہاں سے آزاد کروانے کے لیے یہ معمولی سی تکلیف بھی جھیل رہا تھا۔ پھر جب میں نے وہ تعویذ کاٹ دیا تو میرے ذہن میں اماں کی بچپن کی کہی ہوئی بات گونجی کہ اگر کہیں بھی کوئی تعویذ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز دیکھو تو اسے پانی میں بہا دینا، چاہے اس طرح سے اس تعویذ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد آتے ہی میں نے بارش کی پرواہ نہیں کی اور یہاں سے کچھ دور موجود ایک چھوٹی سی ندی میں جا کر اس تعویذ کو پھینک دیا، اور واپس جب میں آیا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ میری بکریاں جو زمین پر بیٹھی ہوئی تھیں اب وہ وہاں سے کھڑی ہو چکی تھیں اور سردی کی وجہ سے شور مچا رہی تھیں، جبکہ کچھ دیر پہلے تو وہ بالکل گمسم سی ہو کر بیٹھی ہوئی تھیں، اور اب وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں، اور جب میں ان کو لے کر گھر کی طرف چلنے لگا تو وہ ہنکنانے ہوئے میرے پیچھے چلنے لگیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس درخت میں جو بھی کچھ اثر تھا وہ ختم ہو گیا۔ تبھی میں بکریوں کو لے کر گھر آ گیا تھا۔ مجھے بکریوں کو گھر ساتھ لاتے ہوئے دیکھا تو امی سر پکڑ کر رہ گئی اور کہنے لگی، یہ تم نے کیا کیا؟ تم بکریوں کو ساتھ کیوں لے کر آئے ہو؟ تم جانتے ہو کہ وہ درخت آسیب زدہ ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو اس راہ کے پاس جاتا تھا وہ واپس کبھی نہ آتا تھا، تو بکریاں کیسے واپس آ گئیں؟ اماں حیران پریشان تھی، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہے۔ سمجھ تو مجھے بھی نہیں آ رہی تھی۔ تبھی میں نے وہ تعویذ والا واقعہ گول کر دیا کہ اگر اماں کو بتاتا تو اماں کو غصہ آ جاتا اور وہ مجھ پر ہی چڑھ دوڑتی، اس لیے میں نے بے عزتی سے بچنے کے لیے اماں سے یہ ساری بات چھپائی تھی۔ اگلی صبح حیران کن بات دیکھنے کو ملی۔ کچھ سال پہلے تک جو لڑکا درخت کے پاس سے غائب ہو گیا تھا اب وہ گاؤں کے باہر سے ملا تھا۔ اس کے بال بہت ہی زیادہ بڑے ہوئے تھے، وہ پھٹے پرانے لباس میں میلے کچیلے جسم کی وجہ سے پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ جب اپنے گھر گیا تو اس کے گھر والے بھی اس کو پہچان نہیں سکے، وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکا تھا، اور جب اس کے گھر والوں نے اسے پہچان لیا تو انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ اتنے سالوں بعد وہ ان کے پاس زندہ سلامت آ گیا تھا۔ تبھی جب اس کے بال کٹوانے کے بعد اس کا حلیہ درست کیا گیا، جب اس کے حواس بیدار ہوئے تو سب اس کی کہانی جاننے کے لیے بے تاب تھے۔ پورا گاؤں جس کو اس کے بارے میں پتہ چل رہا تھا وہ سب اس کے گھر آتے جا رہے تھے۔ سب یہ راز جاننے کے لیے بے چین تھے کہ آخر وہ اتنے سال کہاں پہ رہا اور اتنے سال کے بعد زندہ سلامت کیسے لوٹ کر آیا۔ اس نے سب لوگوں کو بتایا کہ اس دن جب وہ درخت کے پاس گیا تھا تو اس درخت کو چھوتے ہی اسے ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک عجیب و غریب دنیا میں تھا۔ وہاں پر جنگل تھا، صحرا تھا اور عجیب و غریب قسم کے جانور تھے جو کہ آس پاس گھومتے رہتے تھے، مگر اسے کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ نہ انہوں نے کبھی اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی کبھی اسے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کتنے سال تک وہاں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ وہاں پر جنگل میں لگے ہوئے درخت سے وہ اپنے کھانے کا بندوبست کرتا تھا۔ وہاں پر ایک بہت بڑا چشمہ تھا جس سے وہ پانی پیتا تھا، اور وہ چشمے جگہ جگہ پر تھے۔ جگہ جگہ پر ہی درخت لگے ہوئے تھے جس سے وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا تھا۔ جب یہ بات سب لوگوں نے سنی تو حیران پریشان رہ گئے۔ انہیں اس کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ گاؤں والوں نے اس کے گھر والوں کو مشورہ دیا کہ اس کو کسی پاگل خانے میں داخل کروا دو، کسی ڈاکٹر سے علاج کرواؤ، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً اسے کسی نے اغوا کر لیا تھا، شاید اس سے بھیک منگواتے رہے، اور اب جب یہ ان کے کام کا نہیں رہا ہوگا تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ گاؤں والوں کی یہ باتیں سن کر اس کے گھر والے بھی پریشان ہو گئے تھے۔ پھر وہ بندہ آہستہ آہستہ اس زندگی کا عادی ہوتا گیا، مگر گاؤں والے اسے بہت ہی زیادہ کتراتے تھے۔ کوئی بھی اس کو گھر میں گھسنے نہیں دیتا تھا، نہ ہی اس سے کوئی بات کرتا تھا۔ ایسے میں وہ بیچارہ اکیلا گھر میں ہر وقت بیٹھا رہتا اور سوچتا رہتا کہ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ وہیں پر رہتا۔ وہ تو اپنے آپ کو گھر والوں پر بوجھ سمجھنے لگا تھا۔ تبھی اس کے باپ نے بھی اسے شہر میں کام سیکھنے پر بٹھا دیا تھا تاکہ وہ کسی کام میں مصروف ہو جائے تو وہ ان باتوں کو بھلا سکے، اور یقیناً یہ اس کے لیے مفید بھی تھا۔ اب میں بکریوں کو جب بھی روزانہ لے کر جاتا تو وہ خاموشی سے میرے ساتھ چلتی رہتی اور اس درخت کے پاس سے گزرنے لگتی اور اس درخت کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی، نہ ہی اس کے پاس جا کر بیٹھنے کی کوشش کرتی تھی۔ معمول کے مطابق میرے ساتھ چلتی رہتی۔ یہ دیکھ کر میں مطمئن ہو گیا کہ اس درخت پہ جو بھی اثر تھا وہ میں نے دور کر دیا تھا۔ اس دن رات کے وقت میں چھت پر سو رہا تھا
نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی جبھی مجھے گرمی کی شدت لگی اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں بے چینی سے ادھر ادھر کروٹیں بدل رہا تھا، ہوا بھی بند تھی اور ایسے میں نیند آنے کے باوجود میں سو نہیں پا رہا تھا۔ تبھی مجھے ایسا لگنے لگا جیسے مجھے کوئی پنکھا جھلا رہا ہو۔ یہ بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی اور میں اس کی وجہ سے سو گیا۔ صبح جب میں اٹھا تو اماں کہنے لگی کہ پوری رات میں جاگتی رہی، گرمی کی شدت سے آنکھ ہی نہیں لگی۔ میں نے اماں کو کہا کہ مگر رات کو تو اچانک سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنی شروع ہو گئی تھی اور مجھے تو بہت مزے کی نیند آئی۔ اماں کہنے لگی تو جھلا ہے، رات کو تو اس قدر گرمی تھی، ماحول میں حبس تھا، پوری رات بجلی بھی بند تھی، میرا تو گرمی کی شدت سے برا حال ہو گیا۔ اماں یہ بات کہہ کر اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے اور میں بکریوں کو لے کر دوبارہ سے ان کو چرانے کے لیے لے گیا تھا، اور دن کو میں کسی درخت کی اوٹ میں ہو جاتا تھا اور شام سے پہلے بکریوں کو واپس لے آتا تھا۔ کبھی کبھی میں دن کو کھانا کھانے کے لیے اماں سے کھانا ساتھ بندوا کر لے جاتا تھا، کیونکہ جنگل سے واپس آنا مجھے بہت مشکل لگتا تھا اور بکریوں کو اکیلا چھوڑ کر میں کیسے آ جاتا۔ گاؤں میں ہر طرح کے لوگ تھے، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی میری بکریوں کو لے کر کہیں بیچ دیتا تو میں کیا کرتا، میرا تو نقصان ہو جاتا۔ یہ ایک الگ بات تھی کہ گاؤں کے لوگ اب مجھ سے اور میری بکریوں سے کافی حد تک کترانے لگے تھے، کیونکہ یہ بات سب لوگوں تک پہنچ گئی تھی کہ میری بکریاں اس درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئی تھیں اور اسی کے جیسے ہو کر رہ گئی تھیں، اور کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ سے میرے پاس آ گئیں۔ ان باتوں نے گاؤں والوں کو سوچنے پر اور مجھ سے دور رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے بھی شروع میں اس بات کی پرواہ کی، اداس بھی رہا، مگر پھر میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور بھول بھال گیا۔ میرے لیے میرے گھر والوں سے زیادہ اور کوئی بھی اہم نہیں تھا۔ اگر باقی لوگ مجھے اہمیت نہیں دیتے تھے، مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، تو مجھے اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس دن اماں کی طبیعت خراب تھی، اس نے بامشکل مجھے ناشتہ بنا کر دیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں بکریوں کو لے کر جنگل میں آ گیا اور آج میں اپنے ساتھ کھانا لے کر نہیں آیا تھا۔ جب دوپہر کے 2 بجے تو میرا بھوک سے برا حال ہو گیا، مجھے بہت زیادہ بھوک ستانے لگی اور میں درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ بکریوں کو یہاں پر اکیلا چھوڑ کر میں گھر کیسے جا سکتا ہوں۔ میں خود کلامی کر رہا تھا، تبھی مجھے اپنے پاس کھانے کی مزیدار خوشبو کا احساس ہوا۔ میں نے جب پلٹ کر دیکھا تو میں حیران پریشان رہ گیا، کیونکہ سامنے ہی کھانا پڑا ہوا تھا جس سے اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں نے آس پاس مڑ کر دیکھا تو شاید یہاں پر کوئی اور ہو جس نے کھانا رکھا ہو۔ کافی دیر ادھر ادھر دیکھنے پر مجھے کوئی نظر نہیں آیا اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہاں پر تو میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، پھر یہ میرے لیے کھانا کون رکھ کر گیا۔ مگر مجھے بہت ہی زیادہ بھوک لگ رہی تھی اور بھوک نے مجھے زیادہ سوچنے نہیں دیا اور میں کھانا کھانا شروع ہو گیا۔ جو میں کھانا کھا رہا تھا میں حیران ہو رہا تھا، کیونکہ اتنا مزیدار کھانا میں نے اس سے پہلے زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا۔ میں بے ساختہ کھانا بنانے والے کی تعریف کر گیا کہ اس نے یہ کھانا کتنے مزے کا بنایا ہے۔ تبھی مجھے پانی کی ضرورت محسوس ہوئی اور میں اپنی جگہ سے اٹھ کر چشمے کے پاس جانے ہی والا تھا کہ وہاں پر مجھے پانی کی بوتل نظر آئی۔ میں بے تحاشا خوش ہو گیا۔ میں نے جب پانی پیا تو پھر سے حیران رہ گیا، اتنا میٹھا پانی میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں پیا تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ پانی آخر کس کنویں کا ہے، کیونکہ اتنا میٹھا پانی تو ہمارے گاؤں میں کسی بھی کنویں کا نہیں تھا۔ اب اکثر ہی ایسا ہونے لگا تھا، مجھے جس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی وہ چیز میرے پاس خود بخود آ جاتی۔ میں حیران پریشان ہو جاتا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، یہ کون کر رہا تھا۔ پھر میں یہ سوچ کر خوفزدہ رہنے لگا کہ جب سے میں نے اس درخت سے یہ تعویذ کاٹا تھا تب سے یہ ساری عجیب و غریب کام میرے ساتھ ہو رہے تھے۔ کون تھا جو یہ سب کر رہا تھا؟ اور اس دن رات کو جب گرمی کی شدت سے سب لوگ بلبلا رہے تھے، مجھے کوئی پنکھا جھول رہا تھا جس سے میں پوری رات مزے کی میٹھی نیند سوتا رہا تھا۔ اب میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ یہ کون تھا جس نے یہ سب کیا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اسی درخت کا کوئی جن تھا جو مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ اس دن بھی دوپہر کو جب میں بکریاں چرا رہا تھا تو تبھی بھوک لگنے پر جب میرے پاس کھانا آ گیا تو اب کی بار میں خوفزدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ کون ہے یہاں پر، کون ہے جو میری مدد کر رہا ہے؟ جو بھی ہے میرے سامنے آ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور میرے 2-3 بار پکارنے پر کوئی بھی سامنے نہیں آیا تو میں اب کی بار غصے سے بولا اور تبھی ایک لڑکی میری طرف آتی ہوئی دکھائی دی اور میں اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس قدر خوبصورت لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گئی اور محبت باش نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس قدر خوبصورت لڑکی دیکھ کر میں اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ کافی دیر تک تو میرے منہ سے کوئی بات ہی نہیں نکلی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟
وہ کہنے لگی میرا نام زرتاشہ ہے اور میں ایک جنزادی ہوں۔ یہ سن کر میں خوف سے کانپ کر رہ گیا۔ اسے سر سے لے کر پاؤں تو دیکھا تو وہ کسی شہزادی کی مانند دکھتی تھی۔ وہ جنزادی کیسے ہو سکتی تھی؟ تب بھی وہ کہنے لگی کہ مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا تھا۔ میں شہنشاہ جنات کی بیٹی ہوں اور میں کتنے سالوں سے اس درخت میں قید ہوں، اور تم وہ انسان ہو جس نے مجھے اس قید سے نجات دلائی، اور تم میرے محسن ہو۔ تم نے مجھے خرید دیا ہے، اس لیے میں تمہاری مدد کر رہی ہوں، کیونکہ میں چاہ کر بھی تمہارا احسان نہیں چکا سکتی۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اس درخت میں کس نے قید کیا تھا اور کیوں؟ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی اور چہرے پر افسردگی طاری کرتے ہوئے بولی کہ مجھے انسانوں کی دنیا میں گھومنا پھرنا بہت اچھا لگتا تھا، اور مجھے انسان بھی بہت اچھے لگتے تھے، اس لیے میں اپنے گھر والوں سے چھپ کر انسانی دنیا میں آ جاتی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے کتنی بار یہاں پر آنے سے منع کیا، اور میں ان سے چھپ کر یہاں پر آ جاتی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور تبھی میری ملاقات ایک جادوگر سے ہوئی۔ وہ نادانستگی میں اس کے سامنے آ گئی۔ اسے میرا سچ معلوم ہوا تو وہ میرے پیچھے پڑ گیا۔ اس نے اپنے موکل یہاں وہاں چھوڑ دیے تھے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں انسانی دنیا میں آتی رہتی ہوں، اور جب میں دوبارہ یہاں پر آئی تو اس نے اپنے موکلات کے ذریعے مجھے پکڑ لیا، مجھے قید کر لیا۔ وہ مجھے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں بہت طاقتور تھی۔ میرے پاس بہت زیادہ جادوئی طاقتیں تھیں، مگر وہ ناپاک عزائم کی تکمیل مجھ سے کروانا چاہتا تھا۔ لوگوں کو تنگ کرنا، ان پہ بندش لگانا، جادو کرنا، جدائی ڈلوانا، ان سب کاموں کے لیے اسے میری مدد کی ضرورت تھی، اور میں ایک نیک مسلمان جنزادی تھی۔ میں تو ایسا مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جادوگر نے تو اپنا ایمان بیچ دیا تھا، اس کے لیے تو جائز و ناجائز کی کوئی فرق ہی نہیں رہا تھا۔ وہ تو ہر حد سے گزرنے کو تیار تھا، مگر میں ایسا مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں کوئی بھی غلط کام نہیں کروں گی۔ اس کے بعد جادوگر نے مجھے سزا دینی شروع کر دی، مگر میں اپنی بات سے ٹس نمس ہوئی۔ پھر اس نے مجھے سزا کے طور پر اس درخت میں قید کر دیا، اور اس کے پاس وہ جادوئی تعویذ باندھ دیا جو ہر کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اس درخت پر اس کا جادو کا اثر تھا، اور اس کے جادو کی وجہ سے ہی جو اس درخت کے قریب آتا تھا وہ غائب ہو جاتا تھا، اور اس جادو کی وجہ سے ہی وہ بکریاں اس درخت کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ تم وہ واحد انسان ہو جو کسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوئے۔ شاید یہ تمہارے اندر کی سچائی اور نیکی تھی جو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوا، اور تم نہ صرف اس تعویذ کو چھونے میں کامیاب ہو گئے بلکہ تم نے مجھے اس درخت سے آزاد کر دیا۔ میرے ماں باپ کتنے سالوں سے مجھے ڈھونڈ رہے تھے، مگر جادوگر کے اس جادو کی وجہ سے وہ یہاں تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، اور اب جب میں اتنے سالوں بعد ان کے پاس گئی تو یہ دیکھ کر وہ خوشی سے رونے لگ پڑے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں زندہ سلامت ان سے دوبارہ مل سکتی ہوں۔ تبھی میرے ماں باپ مجھے ڈانٹتے ہوئے بولے کہ تمہیں ہم اسی لیے منع کرتے تھے کہ انسانی دنیا میں مت جاؤ، مگر تم نے ہماری ایک بھی نہیں سنی، اور اب دیکھو تم نے نتیجہ بھگت لیا۔ میں اس کی کہانی حیرانگی سے سن رہا تھا۔ میں نے تو ہمیشہ جنات کے بارے میں غلط باتیں سنی تھی کہ وہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں، مگر یہ جنزادی تو اس سے بالکل مختلف تھی۔ یہی بات میں نے اس سے کی تو وہ ہنس پڑی۔ ہنستے ہوئے وہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ جس طرح تمہاری انسانی دنیا میں اچھے برے لوگ موجود ہیں، اسی طرح ہماری دنیا میں اچھے برے جنات موجود ہیں۔ جو برے جنات اور شیاطین ہیں وہ انسانوں کو تنگ بھی کرتے ہیں، انہیں نقصان بھی پہنچاتے ہیں، اور ایسے ناپاک علم رکھنے والوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ مگر میرا تعلق مسلمان قبیلے سے ہے، اور میں کبھی کسی کو تنگ نہیں کر سکتی۔ اس جنزادی سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا تھا، اور جو میرے دل میں جو خوف اور ڈر بیٹھ گیا تھا وہ رفتہ رفتہ دور ہو گیا۔ اب میں نے گاؤں والوں کی پرواہ کرنی چھوڑ دی۔ تبھی ایک دن جنزادی نے مجھے کہا کہ اس گاؤں میں تم نے رہ کر کیا کرنا ہے؟ تم اپنا کوئی مستقبل بناؤ، کوئی کام سیکھو۔ اماں بھی مجھے ہمیشہ یہ بات کہتی رہتی تھی، اور میں ان کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ مگر جب زرتاشہ نے مجھے یہ بات کہی تو میں اس بات پر سوچنے پر مجبور ہو گیا، اور میں نے اس سے کہا کہ اگر میں خود کو تمہاری پسند کے مطابق ڈھال لوں تو تم مجھ سے شادی کر لو گی۔ میری بات سن کر وہ زوردار کہکا لگا کر ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ انسان اور جن کی کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، تمہارے آس پاس رہ سکتی ہوں، تمہیں مصیبت سے بچا سکتی ہوں، مگر میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر میں افسردہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ پھر کیا فائدہ مجھے اتنی محنت کرنے کا، اتنے کشٹ اٹھانے کا، جب تم مجھے مل نہیں سکتی۔ تو وہ مسکرا کر بولی کہ یہ سب کچھ تم اپنے لیے کرو گے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کرو گے،
کیونکہ کل کو تم نے شادی کرنی ہوگی اور تم اپنا مستقبل بناؤ، خود کو سنوارو، اس قابل بناؤ کہ لوگ تم سے تعلق جوڑنے میں، تم سے رشتہ داری قائم کرنے میں خوشی محسوس کریں۔ ستاشا کی بات پر میں نے عمل کر لیا اور پھر شہر کی منڈی میں ہی بجھے دل کے ساتھ ان بکریوں کو بیچ دیا، کیونکہ مجھے بکریوں سے بہت ہی زیادہ محبت تھی اور ان سے دوری برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ مگر اب میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر مجھے زندگی میں کچھ کرنا ہے تو مجھے اپنی کچھ پسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ انسان تبھی کچھ حاصل کر سکتا ہے اگر وہ کھو دینے کا ہنر جانتا ہو۔ پھر میں نے شہر میں کام کرنا سیکھنا شروع کر دیا۔ میں ایک میکینک کے پاس گاڑیوں کی مرمت کا کام سیکھنے لگا اور ساتھ ساتھ میں نے اپنی پڑھائی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ کچھ ہی سالوں کے بعد میں اس قابل ہو گیا کہ میں نے اپنی ایک چھوٹی سی شاپ کھول لی اور کام کے لیے کاریگر رکھ لیے تھے۔ رفتہ رفتہ میرا کام بڑھنے لگا اور میرے کاروبار کی مالیت میں اضافہ ہونے لگا۔ شہر میں ہی میں نے ایک چھوٹا سا گھر لے لیا تھا اور اب یہیں رہنے لگا تھا۔ ارادہ تھا، اب میں نے خود کو اس قابل بنا لیا تھا کہ کوئی بھی انسان مجھ سے تعلق جوڑنے میں شرمندگی محسوس نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر ایک فخر سا تاثر جاگتا تھا۔ امی کی پسند سے ہی ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی اور اب میرا شمار کامیاب ترین انسانوں میں ہوتا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔